ولیوں کے سلطان حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن گاؤں گیا اور ایک بیل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک بیل میری طرف دیکھ کر بولا، اے عبد القادر، آپ کو اس قسم کے کاموں کے لیے نہ تو پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل کو بولتا دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور لوٹ کر گھر آ گیا۔ گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا، حالانکہ جلان سے میدان عرفات بہت دور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، امی جان، مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت بھی عطا فرما دیجیے۔ امی جان نے سبب دریافت فرمایا تو میں نے بیل کی گفتگو اور میدان عرفات نظر آنے کا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر امی جان نے سونے کے 40 سکے میری قمیض میں سی دیے اور بغداد جانے کی اجازت عطا فرماتے ہوئے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لے کر مجھے الوداع کہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بغداد جانے والے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں 60 ڈاکو ہمارے قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، سونے کے 40 سکے۔ ڈاکو بولا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا، قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور وہ بھی پوچھ گچھ کرنے کے بعد چلا گیا۔ جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور اس سے میرے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بلا لیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوٹا ہوا مال آپس میں بانٹ رہے تھے۔ جب سردار نے مجھ سے رقم کا پوچھا تو میں نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا۔ چنانچہ سردار کے حکم پر میری تلاشی لی گئی اور سونے کے 40 سکے برآمد ہو گئے۔ سردار نے حیران ہو کر کہا، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا، امی جان نے مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ میرا جواب سن کر سردار رو پڑا اور کہنے لگا، تم نے اپنی امی جان کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ میں کئی سالوں سے اپنے رب ذوالجلال کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سردار نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ جب بقیہ ڈاکو نے یہ منظر دیکھا تو بولے، آپ ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ بقیہ ڈاکو نے بھی توبہ کر لی اور قافلے والوں کا مال بھی واپس کر دیا۔ یوں یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، امی جان کا حکم ماننے اور سچ بولنے کی برکت سے نہ صرف رقم محفوظ رہی بلکہ ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی نہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ گھر ہو یا مدرسہ ہو یا اسکول ہو، ہمیشہ ہر جگہ سچ بولیں، نیز اپنے والدین کا ہر وہ حکم فوراً مان لیں جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔